بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو اسجدوا لِآدَمَ سجدہ کرو آدم کو فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور اس نے تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تھا وہ کافروں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ سجدہ کا لغوی معنی ہوتا ہے تذلل یعنی عاجزی اختیار کرنا، اور اصطلاحی معنی شرعی معنی ہے عبادت کے ارادے سے زمین پر پیشانی رکھنا۔ سجدہ کا لغوی معنی ہے عاجزی اختیار کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے عبادت کی نیت سے زمین پر پیشانی رکھنا۔ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ سجدہ غیر اللہ کے لیے تو ناجائز ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنا تو حرام ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو؟ مختلف جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ لام الہ کے معنی میں ہے، یعنی اسجدوا الی آدم، اور آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے۔ اب مطلب یہ ہوگا آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے ان کو قبلہ بنا کر ہمیں سجدہ کرو۔ پہلا جواب یہ ہے کہ لام الہ کے معنی میں ہے، یعنی اسجدوا الی آدم، اور آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے، تو مطلب ہوا آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر ان کو قبلہ بنا کر ہمیں سجدہ کرو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لام سببیہ ہے، تو اب مطلب ہوگا آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں سجدہ کرو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لام سببیہ ہے، تو اب مطلب ہوگا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں سجدہ کرو، جیسے صلی لدلوک الشمس، اس میں لام سببیہ ہے اور معنی یہ ہے سورج ڈھلنے کے سبب سے نماز پڑھو۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر سجدہ سے مراد سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ شرعی نہیں ہے، یعنی زمین پر ماتھا ٹیکنا وہ سجدہ مراد نہیں ہے، بلکہ سجدہ تعظیمی ہے، اور سجدہ تعظیمی سے مراد ہے صرف سر جھکانا اور ان کے سامنے جھک جانا، یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ پہلے جائز تھا، اسلام کی وجہ سے یہ بھی منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر صرف سلام مقرر کر دیا گیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر سجدہ سے مراد تعظیمی طور پر سر کو جھکانا ہے، نہ کہ ماتھا زمین پر ٹیکنا۔ اب مطلب ہوگا آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ان کے سامنے جھکو۔ تو یہ پہلے جائز تھا، اسلام کی وجہ سے یہ بھی منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر صرف سلام مقرر کر دیا گیا۔ فسجدوا الا ابلیس فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا یا نہیں تھا۔ اگر کہو ابلیس فرشتوں میں سے تھا تو یہ کان من الجن کے خلاف ہے کہ ابلیس جو تھا وہ تو جنوں میں سے تھا، اور اگر یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا تو پھر سجدے کا حکم تو صرف فرشتوں کو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الا ابلیس فرما کے ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کو بطور مذمت کیسے فرمایا، کیسے ذکر فرمایا؟ سوال ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا یا نہیں تھا۔ اگر کہو ابلیس فرشتوں میں سے تھا تو یہ کان من الجن کے خلاف ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس جن میں سے تھا، جنوں میں سے تھا، اور اگر ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا تو پھر یہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو ہے، نہ کہ جنوں کو، نہ کہ ابلیس کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بطور مذمت کے الا ابلیس کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ راجح قول کے مطابق ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ باقی رہا یہ سوال کہ حکم سجدے کا تو صرف فرشتوں کو تھا، الا ابلیس کا ذکر کیوں ہے بطور مذمت کے؟ تو جواب یہ ہے سجدے کا حکم فرشتوں کو بھی تھا اور جنوں اور ابلیس سب کو تھا، لیکن ذکر صرف فرشتوں کا کیا گیا اس لیے کہ وہ بڑے ہیں، تو جب بڑوں کا ذکر آ گیا تو چھوٹوں کا ذکر خود بخود آ گیا۔ جواب یہ ہے کہ راجح قول کے مطابق ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ باقی رہا یہ سوال کہ جب وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا تو سجدے کا حکم تو صرف فرشتوں کو تھا، ابلیس کا ذکر کیوں؟ جواب یہ ہے کہ سجدے کا حکم فرشتوں کو بھی تھا، جنوں اور ابلیس کو بھی تھا، لیکن ذکر صرف فرشتوں کا کیا گیا اس لیے کہ وہ بڑے ہیں اور جن اور ابلیس یہ چھوٹے ہیں، تو جب بڑوں کا ذکر آ گیا تو چھوٹوں کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ابا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ وہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کرے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا آدم علیہ السلام کو ذریعہ بنائے۔ ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا اس بات سے کہ وہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کرے یا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ بنائے۔ وکانا من الکافرین، دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، کانا اپنے معنی میں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی کافر تھا، اور نمبر دو، سارا کے معنی میں، یعنی وسارا من الکافرین، اب وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دو احتمال، نمبر ایک، کانا اپنے معنی میں، یعنی وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی کافر تھا، اور نمبر دو، سارا کے معنی میں، سارا من الکافرین، کہ اب وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سوال ہوتا ہے کہ سجدہ نہ کرنا واجب کو چھوڑنا ہے، اور واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی سارا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سوال ہوتا ہے سجدہ نہ کرنا واجب کو چھوڑنا ہے، اور ترک واجب سے کوئی کافر نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی سارا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ اس کا کافر ہونا ترک واجب کی وجہ سے نہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر اس کا کافر ہونا ترک واجب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبیح سمجھا اور اس کو ہلکا سمجھا، اپنے آپ کو افضل سمجھا، اسی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن رہو، انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور کھاؤ، منہا اس سے، رغدن فراغت کے ساتھ، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا اور قریب مت جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں کوئی ہم جنس نہیں تھا، تو طبیعت بے چین رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب اٹھے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہیں، پوچھا تم کون ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تاکہ میری وجہ سے آپ کو اور مجھے آپ کی وجہ سے آرام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور با فراغت خوشی سے جہاں سے تم چاہو تم کھا سکتے ہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا، مت جانا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ مختلف اقوال ہیں۔ نمبر ایک، گندم کی شاخ، نمبر دو، انگور، اور نمبر تین، انجیر، اور نمبر چار، کافور۔ وہ درخت کون سا تھا؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ نمبر ایک، گندم کی شاخ، نمبر دو، انگور، نمبر تین، انجیر، اور نمبر چار، کافور۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ مقصد تو درخت کھانے سے منع فرمانا تھا، پھر یہ کیوں کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب مت جانا؟ سوال ہوتا ہے مقصد تو اس درخت سے کھانے سے منع کرنا تھا، پھر یہ کیوں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا تم اس کے قریب بھی مت جانا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا تاکہ حکم میں قوت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ جب کسی چیز کے بندہ قریب جائے تو اس کی خواہش اور رغبت ہوتی ہے، اور اس خواہش کی وجہ سے بسا اوقات شریعت کا حکم بھی یاد نہیں رہتا۔ جواب یہ ہے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا تاکہ حکم میں قوت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ جب شے کے انسان قریب ہوتا ہے تو اس کی خواہش اور رغبت ہوتی ہے، اور بسا اوقات شریعت کا حکم بھی یاد نہیں رہتا۔ فتکونا من الظالمین تو تم ہو جاؤ گے ظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے۔ ظلم کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی شے کو بے موقع بے محل رکھنا، اور یہاں پر مراد ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا۔ ظلم کا لغوی معنی ہے کسی شے کو بے موقع و بے محل رکھنا، اور یہاں پر مراد ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا۔